دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. بسم اللہ الرحمن الرحیم. SIO آندھرا پردیش کے لیے سال 2003-2004 ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم دور رہا. الحمدللہ اس دور میں جہاں افراد تنظیم کی تربیت کے لیے توجہ دینے کا موقع ملا، وہیں تنظیم کے پھیلاؤ کے لیے بھی کافی کوششیں انجام دی گئیں. چنانچہ میقات کے پہلے سال ہم نے مرکزی نوعیت کا تربیتی کیمپ منعقد کیا. وہیں SIO اسکولس وغیرہ کے ذریعے سے انفلو کو یقینی بنانے کی کوشش کی، اور جو کیمپ ہم نے شہر حیدرآباد میں حج ہاؤس پر منعقد کیا تھا وہ ایک بڑا ہی یادگار کیمپ تھا. اس کیمپ میں مولانا فضل الرحمان فریدی صاحب اور جماعت کے کئی سرکردہ قائدین شریک رہے، اور کیڈر کو بہتر انداز سے ان لوگوں سے استفادہ کرنے اور تحریکی فکر کو جذب کرنے کا موقع حاصل رہا. پھر دوسری طرف جو ملی صورتحال تھی اور سماجی اعتبار سے SIO اس وقت ایک جانی پہچانی طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیم تھی، اور خصوصیت کے ساتھ ملی فرنٹس پر جہاں بھی نمائندگی کی ضرورت ہوتی وہاں SIO کو ضرور یاد کیا جاتا. یہاں تک کہ سیاسی سرگرمیوں میں اس دور میں یونائٹڈ مسلم فورم قائم کیا گیا تھا، اس میں بھی SIO نے سرگرمی سے حصہ لیا، اور نہ صرف شہر حیدرآباد کے شعور بیداری پروگرامس میں حصہ لیا بلکہ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع کے دوروں کے دوران بھی ہم نے شرکت کی. SIO کا اس دور میں جو دوسرے سال کی اہم ایکٹیویٹیز تھی اس میں خاص طور سے آندھرا ریجن کنونشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا. آندھرا ریجن کنونشن اس لحاظ سے اہم تھا کہ تنظیم کی ساخت کہیں وہاں پر اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آندھرا پردیش کے دیگر مقامات خاص طور سے تلنگانہ میں مضبوط تھی. چنانچہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں کے عمومی شعور کو، اسلامی شعور کو بیدار کرنے کی غرض سے یہ کنونشن منعقد کیا گیا. اور اس کنونشن کی جو خاص بات تھی وہ یہ کہ یہ نہ صرف 2 روزہ کنونشن تھا بلکہ اس میں ایک 4 ماہ کے دورانیے کو ہم نے اس کنونشن کی تیاری اور پھر فیلڈ ورک کے لیے استعمال کیا، اور خاص طور سے تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے ہم نے ٹروپس کو وہاں روانہ کیا تاکہ وہاں فیلڈ ورک انجام دیا جا سکے. آندھرا کے مختلف اضلاع کرشنا سے لے کر ایسٹ گوداوری، ویسٹ گوداوری، یہاں تک کہ سریکاکولم تک اس وقت ہمارے مختلف ٹروپس گئے تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے، اور انہوں نے وہاں فیلڈ ورک انجام دیا، اور اس فیلڈ ورک کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارا وہ کنونشن بھی کامیاب ہوا، اور ہم نے وہاں پر ایک مضبوط تنظیم کے لیے بنیادیں بھی فراہم کرنے میں کسی نہ کسی جگہ نے ایک رول ادا کیا. پھر اسی طریقے سے تنظیمی طور پر کام کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے 2 ROs بنائے گئے تھے، ایک رائلسیما کے لیے اور ایک آندھرا کے لیے، اور ان کا بھی کام یہ تھا کہ یہ فیلڈ ورک پر زیادہ توجہ دیں. عام طور پہ لوگ ہفتہ اتوار اویلیبل رہتے ہیں، اور انہی دنوں میں اگر کام کیا جائے تو اتنی آسانی سے کام نہیں ہوتا. تو ہمارے یہ جو ROs تھے وہ مستقل وہاں کیمپ کرتے تھے، اور کاموں کو منظم کرنے کی بھی یہ لوگ کوشش کرتے تھے. تو اس طرح سے تنظیمی لحاظ سے گرپ کو مضبوط کرنے اور پھر تنظیم کو وسعت دینے کی جو کوششیں اس دوران میں طے کی گئی تھیں وہ کی گئیں. ڈی سینٹرلائزیشن خاص طور سے میرے اپنے دلچسپی کا موضوع تھا، اور میں اس کی کوشش کرتا رہا کہ ہمارے جہاں جہاں پروگرامس ہو رہے ہیں
ان کے اندر ڈیسنٹرلائزیشن آئے اور پھر اسے چھوٹے چھوٹے چنکس میں ہم ڈیوائڈ کریں، چھوٹی چھوٹی یونٹس میں، چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں ڈیوائڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت پہنچ سکے اور کام ہمارا فوکسڈ رہ سکے. تو شہر حیدرآباد میں بھی جو مرکزی نوعیت کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا عالیہ مسجد میں، اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں اس زمانے میں کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو اس زمانے میں ہم نے انجام دی. دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO.